سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ آج 10 محرم الحرام ہے۔ ہر جگہ پر نواسہ رسول کے تذکرے ہیں، اور نواسہ رسول وہ جو جوانان جنت کا سالار ہے، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ابھی میں آپ کے دلوں کی دھڑکن، خطیب اسلام، متکلم اسلام، وکیل احناف اور واضح خوش الہان حضرت فاروق احمد عثمانی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا، جو کہ تشریف لائے ہیں جھنگ سے۔ ضلع ان کا جھنگ ہے اور علاقہ سلطان بہو ہے، تو آپ سے حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنا والہانہ انداز میں گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا فاروق احمد عثمانی صاحب۔ الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وخطيبنا وهادينا ومهدينا ورسولنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، باغ فردوس میں اللہ نبی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ ابو بکر عمر لکھا ہے، سبز پتوں پہ عثمان اور کلی پہ علی، سرخ پھولوں پہ شبیر و شبر لکھا ہے، نامگدہ تخت حکومت میں میرے سر تے تاج حسینی ہے، پڑھا کیوں نہ قصیدے ان سیداں دے، ساڈے دلاں تے راج حسینی ہے، میری نال یزید دے نہیں بڑھدی، میرا کیوں کہ مزاج حسینی ہے، تنویر میں کیوں نہ شکر کراں، میرا
دین ایمان حسینی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میں کیا ہاں میری مجال کیا ہے میں اجڑے شاعر دا خیال کیا ہے خدا دی ساری خدائی ہے جیندی جناب اون دی مثال کیا ہے میں شاہ کل سلام آدھا ہمیشہ کل دا امام آدھا نبی تے جو نہیں درود پڑھدا میں اس نو ولد الحرام آدھا جس میں جتنی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت ہے اتنے ذوق و شوق اور ادب نال جے کر آندہ ہوئے کہ درود پاک نماز والا تلاوت فرمائے قابل صد تکریم و تعظیم عزیز دوستوں بزرگوں بارگاہ خداوند قدوس وچ دعا گو ہاں حق تعالی جل شانہ میرا اور تہاڈا آمنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرماوے میں ممنون و مشکور ہاں استاد العلماء فاضل جلیل حضرت مولانا شیر محمد حنفی صاحب اور انہوں نے دیگر احباب پیکر اخلاص محترم جناب بھائی مختار حسین صاحب اور باقی جتنے بھی رفقا اج دے اس پروگرام دے انعقاد پذیر واسطے شب و روز کوشش کی کہ انہوں نے بالخلوص دعوت تے حاضری ہوئی ہے اور اللہ پاک نے تسا حضرات دے نال ملاقات دا موقع فراہم فرمایا ہے میرے تو قبل بہت سارے علماء کرام دے تسا حضرات بیانات سماعت فرما چکے ہو کہ تقریباً ہی پورے ملک دے اندر 10 محرم الحرام دے دن جلسے اور کانفرنساں ہوندیاں میں نے انج محسوس ہوتا ہے کہ تساں بیان سن کے تھکے بیٹھے ہو وہ آدمی ہاتھ کھڑا کریں جڑے تھکے بیٹھے تھکے نہیں بیٹھے تو بات مولوی تو اکے بیٹھے ہو جی کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ کم از کم کچھ نہیں تو انا للہ بندہ ضرور ہی پڑھ چھوڑے عزیزان ملت میرا علاقہ دربار سلطان باہو گڑموڑ ضلع میرا جھنگ ہے تو میں جملہ اکثر بولتا ہونا کہ الحمدللہ جھنگ والے داد دیونا بھی جان دیں ضرورت پہ جاوے میدان اتر کے جان دیونا بھی جان دیں اس واسطے مسیح دے اندر موبائلوں تے ضرور سائلنٹ رکھنا چاہیے پر دین دے پروگراموں میں زبان نو سائلنٹ نہیں کرنا تے وبریشن نہیں لامنی بلکہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دی ٹون کھولو جس نو زبان اللہ نے عطا فرمائیے محبت نال اس ذات کا ذکر کہہ دو سبحان اللہ اندر والے احباب بولے بیر شاید آواز کم ہے یہ میرے کو دور ہے انہوں دی آواز نہیں پہنچ رہی جنہوں نے ماما دا دودھ پیتا ہے ذرا اچھی سبحان اللہ جڑے فیڈر دے پلے بے شک خاموش ہو کے بیٹھے عزیزان ملت اللہ رب العزت نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کی دیں
وچوں اللہ پاک نے انسان دی عظمت نو بلند کیتا ہے. جڑے ہو ذرا اچھی سبحان اللہ. اللہ نے انسان دی عظمت نو بلند کیتا ہے. وقت اللہ نے انسانوں دے طبقے وچوں ایک طبقہ چنیا ہے جس نو انبیاء دا طبقہ آکھدے ہیں. ساری مخلوقات وچوں زیادہ شان والا انسان، انساناں وچوں زیادہ مقام و مرتبہ رکھن والی انبیاء دی جماعت اور انبیاء دے بعد ہند انبیاء دے صحابہ ہند. بکر والو جنہاں دا ایمان ہے ذرا اونچی سبحان اللہ. الحمدللہ اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے کہ جس طرح انبیاء اللہ کا انتخاب ہیں اسی طرح انبیاء دے صحابہ بھی اللہ کا انتخاب ہے. صحابی اونوں آکھدے جس نے ایمان دی حالت رحمت والے پیغمبر یا باقی آدم کو لے کے رحمت والے پیغمبر تک کسی نبی کی زیارت کی ہوئے اور اس کو موت بھی اسی ایمان تے آئی ہوئے انہوں صحابی آکھدن تے آل بیت انہوں آکھدن جڑے حضور دے گھر والے ہوئے. الحمدللہ اسا سنیا دے ایمان دی ایک اکھ صحابہ ہیں دوجی آل بیت ہیں. صحابہ بھی شان والے، اہل بیت بھی شان والے. جڑا صحابہ نو نہ منے اودا بھی اسلام نال کوئی تعلق نہیں. جڑا اہل بیت نو نہ منے اودا بھی اسلام نال کوئی تعلق نہیں. لکھیا صاف قرآن تے پکڑ گیا حق باطل تو زیر نہیں ہو سکتا. جے سائے تو نستا شیطان ہوئے عمر جیا کوئی دلیر نہیں ہو سکتا. جے سائے تو نستا شیطان ہوئے عمر جیا کوئی دلیر نہیں ہو سکتا. بکھر والو، تحصیل دریا خان والو، باویں شکل دعا دی ہک ہوئے بچہ بلی دا شیر نہیں ہو سکتا. ہوئے منکر اہل بیت یا صحابہ دا جاوے او جنت توبہ ایڈا اندھیر نہیں ہو سکتا. رب نے جنت بنائی انہاں واسطے جڑے حضور دے صحابہ نو بھی منن والے، حضور دے آل بیت نو بھی منن والے. الحمدللہ سانو حضور دے صحابہ نال بھی پیار ہے، حضور دے آل بیت نال بھی پیار ہے. الحمدللہ اس واسطے تے سنی دن حسین وعد لے کے جڑا کامیاب ہوئے انہوں شاباش دی ویندی ہے، جڑا ناکام ہوئے رویا تے پٹیا اس تے ویندا ہے. میرا حسین ہر جگہ تے کامیاب ہے اس واسطے کہ میرے حسین دی پرورش میرے نبی نے کیتی ہے. میرے دوستا، میرے بزرگا، میں بڑے اختصار دے نال عرض کراں میں قربان جاواں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تو. اور پکر دے عیور سنیا حسین نے شہادت دی موت کربلا دے اندر ایک دفعہ لئیے حسین نو ایک باری ملیے. پر میرے نبی تو میرے حسین نو سعادت بار بار ملیے. میرے دوستا، میرے بزرگا، کون حسین دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون حسین دی عظمت دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آلہ ہے، رتبہ بلند ہے، دو جہاں میں حسین کا فرش زمین سے عرش تک ہے. شہرا حسین کا بے
کہ سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا۔ میرے دوست میرے بزرگ حسین کیوں نہ ذیشان ہوئے، حسین کیوں نہ مقام مرتبے والا ہوئے، یدی اما فاطمہ الزہرا، جدا ابا علی المرتضی، جدا نانا محمد مصطفیٰ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی تے چوتھی پیاری بیٹی دا لخت جگر کون؟ حسین ہے، جس نے پرورش کی تھی قرآن دی لوریاں دے اندر۔ کون؟ حسین جدی حیاء والی ماں ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہاڑے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو انہاں دے گھروں لے کے اپنے گھر آ رہے ہیں، پیو اگے ٹر رہے تھی پیچھے پوڑی پئی ہے، رستے دے تے پہنچن دیا چل دیا، رستے دے کنارے تے کھڑیاں ہو کے میری بی بی سین نے رخ دوجے پاسے موڑ لیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چند قدم اگے چلے گئے، واپس مڑ کے دیکھا سیدہ فاطمہ رکیاں ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دے فرماون لگے میری بیٹی او میری لخت جگر میری نور نظر فاطمہ کیوں رک گئی ہیں؟ عرض کر دیا ابا جان میں اس راستے رک گئی ہوں کہ سامنے تھوڑے نبی نے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں، رحمت والے پیغمبر نے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ تیرے پتہ ہے کہ میرا عبداللہ بن ام مکتوم اکھا تو نبینا ہے، تو رستے تمہیں پاسے کیوں کھڑی ہو گئی؟ عرض کرنے لگی ابا جان میں مر گیا کہ تھوڑا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نبینا ہے، پر محمد دی تھی فاطمہ تے اکھا تو نبینی نہیں۔ تائیوں تے میں آنا حیا زمانے نو کون آکھے، حیات زہرا تے گھنڈ دانا ہے، حیا زمانے نو کون آکھے، حیات زہرا تے گھنڈ دانا ہے، ردا نہ دھیاں دے سر تے ہوندی، ردا نہ دھیاں دے سر تے ہوندی، ردا تے زہرا تے گھنڈ دانا ہے۔ میرے دوستا میرے بزرگا او میرا پیر حسین وہاں دلائے کے ہائے دلائے نہیں، حسین دی تربیت قرآن دیا لوریاں دے اندر۔ تیرے میرے گھر بچہ پیدا ہوئے، بچے دی پیدائش دے بعد جب بچہ روون والا ہو ونے اساں پہلے تے دور ٹی وی دے ان ریڈیو تے ٹیپاں ہن، اور یہ موبائل آ گئے ہیں، کمپیوٹر دا کام بھی دے رہے ہیں، گھڑی دا کام بھی دے رہے ہیں، ریڈیو دا کام بھی دے رہے ہیں، ٹیپاں دے کام بھی دے رہے ہیں، ٹیلی ویژن دا کام بھی دے رہے ہیں۔ اساں موبائلاں تے گانے لا کے توڑے مرثیہ لا کے اپنے بچیاں دے کان نال رکھنے آئے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں خدا را توجہ دے نال سن لو، اپنے بچیاں دی تربیت اسلام دے مطابق کیتی کرو۔ رحمت والے پیغمبر دی خدمت دے اندر ایک آدمی روندا ہوا آ گئے، عرض کیتی سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے نے اج سانو دونوں میاں بیوی نو ماریا ہے، اس اپنی ماں نو بھی ماریا ہے، اپنے باپ نو بھی ماریا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیتا او میرے بیٹے اپنے باپ نو اپنی ماں نو کیوں ماریا؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو میں انہاں دے گھر پیدا ہویا ہم انہاں میرا نام رکھے تمبل، لفظ عربی دا تمبل، تمبل دا مانا گنجی دے اندر ایک رمن والا کیڑا،
یا رسول اللہ میرا نام نہ رکھیا ہے، کچھ بڑا ہوا جوانی پروان چلتا دیا، میرے باپ نے مینو اٹھا دا ایڑ بنا دیتا ہے، ہر روز اپنے والد نو کے شکایت کردا ہم، میرے ابا جان اٹھ دیاں لڑ پوندن جنگل دے اندر، میرے واسطے انہاں نو چھڑاونا بہت مشکل ہے، میں کیویں چھڑاواں؟ اس کیا پترا پریشان نہ ہو، لاٹھی سوٹی ڈنڈا ہاتھ دے اندر رکھیا کر، جڑے آپس دے اندر لڑن لگے اس وقت ایک سوٹی اونوں ماری کر، ایک اونوں ماری کر، دوویں چھوڑ ویسن۔ آجا یا رسول اللہ میری تربیت جو میرے والدین نے انج دی کیتی ہے، اج میں شام دے ٹائم گھر آیا سارا دن ایڑ چرائی رکھیا ہے، تھکا ہٹا ہویا گھر پہنچیا، میرے ماں تے باپ میرا ابا تے میری اما آپس دے اندر لڑنا شروع کر دیتا ہے، انہاں دی لڑائی شروع ہو کے ہتھوں پائی تے آ گئی، ایک بہن انہاں مارنا شروع کیتا، پہلے چھڑاون دی کوشش کیتی ہے، اے چھٹے نہیں، بس میں سوچیا میرے والد نے میری تربیت جو کی تھیا، جب اٹھنا چھٹن تے ڈنڈے نال وار کریں چھٹ ویسن، یا رسول اللہ باپ دے اندر میں اپنے والدین تے سوٹی چلائیے، بس اما بھی پیچھے ہٹ گئی ہے تے بابا بھی پیچھے ہٹ کے بہ گئی ہے۔ سبحان اللہ نہیں، سوچن دا مقام ہے، ہوش کر، اج کرتے اپنے بچیاں کی تربیت کر۔ رحمت والے پیغمبر نے فرمایا بچیاں دا والدین تے حق ہے کہ جدو پیدا ہو ونجے انہاں دے نام اسلامی رکھو، نام کے رکھو، اسلامی نام رکھو، انہاں دی تعلیم و تربیت بھی اسلامی ہوئے، انہاں حلال رزق کھواؤ۔ اج کا لوگ اگر قاری صاحب کے کریے جدو تک 2 نمبر کھاتا نہ رلے گھر پوری نہیں ہوتی، حرام ایڈی لذت محسوس ہوتی ہے، اللہ حلال رزق نصیب فرماوے۔ میرے دوستا میرے بزرگا تیرے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ روے تے ماں کان دے نال موبائل رکھے، ریڈیو چلا دے، ٹی وی چلا دے، میرے حسین دا بچپنا قرآن وجا فاطمہ الزہرا دی شام تو ایک وقت دے اندر ترائے کم کرن والی